إن الحمد لله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. اس دنیا میں کامیابی کا راز، نجات کا رستہ، نجات کا کلمہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے ہر پیغمبر نے اپنی امت کو سبق دیا. اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، ہر گھر کا فرد نمازی بن جائے، روزے دار ہو، بیت اللہ کا طواف کرنے والا ہو، اور اس کی توحید میں خلل اور جھول ہو، نیک، سچا، امانت دار، وعدے کا پابند، تہجد گزار، الحاج، صائم، نمازی، دعوت دین کا کام کرنے والا، ان ساری نیکیوں کے ساتھ اسے توحید کا فہم حاصل نہ ہو، علی وجہ البصیرت، بباغ دہل، بلا تردد اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا. نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج، جہاد، ارکان اسلام، اس پر وہ عمل کرتا ہے. ہر سال بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، سال پورا ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، چاند کی 13 اور 14، 15 کو نفلی روزے ادا کرتا ہے، جہاں مسجد نظر آتی ہے وہاں اس کی تعمیر میں حصہ ڈال لیتا ہے. لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ الہ کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، بگڑی بنانے والا کون ہے، کشتیوں کو پار لگانے والا کون ہے، عزت کا مالک کون ہے، ذلت کا مالک کون ہے، نفع کس کے ہاتھ میں ہے، نقصان کس کے ہاتھ میں ہے، اس کی اسے خبر نہیں. یاد رکھیے، گویا اسے توحید کا پتہ نہیں. دوسرے معنی میں مجھے کہنے دیجئے، اسے کلمے کی خبر نہیں کہ لا الہ الا اللہ اس کا کیا مطلب ہے. اللہ ان نیکیوں سمیت اٹھا کر اس کے شرک کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنا دے گا.
یہ قرآن مجید میرے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر فرقے کا عالم اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ یہ بینات ہے، دلائل ہے، فرقان ہے، ہدی للناس ہے، ہدی و شفاء ہے۔ یہ قرآن مجید روشنی کی کتاب ہے، اندھیروں سے نکال کر توحید کا راستہ بتلاتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، شرک سے نکال کر توحید کا سبق پڑھاتی ہے۔ پوری دنیا کے علماء کو، اپنے ہوں یا غیر ہوں، دوست ہوں یا دشمن ہوں، اسلام کے نام پر جماعتیں بنانے والے ہوں یا عیسائی یا یہودی ہوں، پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ اس اللہ کی کتاب میں سے کسی پیغمبر کا نام لے کر بتلائے کہ اس پیغمبر نے توحید سے پہلے کسی اور سبق کو پڑھایا ہو۔ پہلا سبق اللہ کی توحید ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے ہر امت میں نبی کو بھیجا۔ نبی آنے کے بعد نمازیں پڑھاتا رہا، زکوٰۃ پر لگاتا رہا، صدقات اور خیرات دیتا رہا، روزے اور جہاد کرواتا رہا۔ پیغمبر نے آنے کے بعد قوم کو پہلا سبق کیا پڑھایا؟ پہلا سبق یہی تھا، ہر پیغمبر کا ذکر جو قرآن میں موجود ہے اور جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر دنیا میں بھیجے سب کی طرف ہم نے پہلا پیغام یہ بھیجا تھا کہ مالک کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، مالک کے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں ہے، کوئی لجپال نہیں ہے، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی بندہ نواز نہیں ہے۔ یہی پیغام آج اہل حدیث کی جماعت، حق جماعت دنیا کو دے رہی ہے۔ توحید سیمینار کر کے، توحید و سنت کے پروگرام کر کے آج عجیب اتفاق ہے، اہل شرک فہم توحید کے نام سے سیمینار کر رہے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ دربار پر کھڑے ہو کر اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ لوگوں، مجھ سے پہلے صدیقی نے کہا تھا، در در پر جھکنے والوں، در در سے مانگنے والوں، در در سے سوال کرنے والوں، تمہیں ہمارا صرف ایک ہی پیغام ہے، لا الہ، کہ کوئی نہیں ہے۔ ملتان کا بھی انکار کر دو، سندھ کا بھی انکار کر دو، اسلام آباد کے بزرگوں کا بھی انکار کر دو، دنیا میں بنائے ہوئے جتنے تمہارے بزرگ ہیں، فوت شدہ ہیں، زندہ ہیں، ان سب کا انکار کر کے دیکھو اور ایک اللہ کا اقرار کر کے دیکھو۔ جو ہی تم اقرار کرو گے اور اقرار کرتے ہی اگلے ہی لمحے اگر اس روح کا جسم سے تعلق ختم کر دیا گیا، رب محمد کی قسم ہے اللہ تمہیں جنت الفردوس کا مالک بنا دے گا۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ۔ قرآن مجید ہے، حشر کا میدان قائم ہوگا، سارے پیغمبر وہاں پر جمع ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوں گے، یوشع علیہ السلام بھی ہوں گے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، ہر پیغمبر وہاں پر موجود ہوں گے۔ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم، جس کو اس کے ماننے والے رب کہا کرتے تھے، ابن اللہ کہا کرتے تھے، تین میں سے ایک خدا مانا کرتے تھے، خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ جب رب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا، لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی،
وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ اللہ کے سوا، مالک کے سوا، رزاق کے سوا، رحمان کے سوا، رحیم کے سوا، غفار کے سوا، اس مالک کے علاوہ تو اور تیری ماں مشکل کشا بن گئے تھے. تم نے یہ دعوت دی تھی کہ اس اللہ کو چھوڑ کر ہم سے اولاد مانگو، اس اللہ سے چھوڑ کر ہم سے رزق مانگو، اس اللہ کو چھوڑ کر ہمیں سجدے کرو، ہمارے سامنے قیام کرو، ہم سے سوال کرو. تمہاری ہمارے آگے، ہماری رب کے آگے انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ. پیغمبر کیا کہتا ہے؟ قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے ان شریکوں سے، اللہ تو پاک ہے ان نبیوں کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے ان ولیوں کی شراکت سے، اللہ تو پاک ہے، منزہ ہے ان علیوں کی شراکت سے، اللہ تو بلند ہے ان بزرگوں کی شراکت سے. لوگوں، میرا چیلنج ہے، میرا ہی نہیں، میرے رب کے قرآن کا چیلنج ہے. جاؤ آسمان پر نگاہ ڈال کر دیکھو، ما ترا، تمہیں یہ آسمان نظر آتا ہے، بغیر ستون کے نظر آتا ہے. تمہارے اندر سے کوئی یہ کہے کہ ملتان والے نے، سندھ والے نے، گجرانوالہ والے نے، وزیر آباد کے 9 گدھا نے، دنیا جہان کے بزرگوں نے، میرے اسلام آباد کے گولڈوی نے، میرے اسلام آباد کے بری نے، اسلام آباد کے نہیں، پوری دنیا کے مشکل کشا نے، آج کے نہیں، بر صغیر کے نہیں، یورپ کے مشکل کشا، یورپ کے نہیں، عراق کے مشکل کشا، ہر انسان جو مر چکا ہے، پہلے تھا، آج نہیں ہے، آج ہے، پہلے نہ ہوگا. نوح علیہ السلام کے زمانے کے پنجتن پاک ہو، محمد کریم کے زمانے کے پنجتن پاک ہو، آج کے پنجتن پاک ہو. کون کہہ سکتا ہے کہ اس آسمان کے اندر فلاں ٹکڑا میرے بزرگ نے بنایا تھا؟ نعرہ تکبیر! اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کیا؟ کل انسا، ہر عورت کو جانتا ہے، ہر مادہ کو جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ اس کے پیٹ کے رحم کا بڑھنا اور سکڑنا. وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ جانتا ہے عورت کا پیٹ سکڑتا ہے، 7 مہینے کا بچہ ہے، 8 مہینے کا بچہ ہے، 9 مہینے کا بچہ ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اور آج تم غیروں سے مانتے ہو، کہتے ہو خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تمہارے قوال یہ قوالیاں پڑھتے ہیں، تم کہتے ہو سارے انبیاء امام الانبیاء کے در کے سوالی. تم کہتے ہو اے مولا علی، اے شیر خدا، میری کشتی پار لگا دینا. انسان، یا ایھا الانسان، قرآن کی تلاوت نماز میں کی گئی تھی. ما غرک بربک الکریم، تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں، تو معصوم تھا، چھوٹا سا تھا، تیرا بزرگ بھی، تیرا ولی بھی، تیرا علی بھی، تیرا درویش بھی، تیرا فقیر بھی، تیرا نانا پیر بھی، تیرا ڈھانا پیر بھی، تیرا بڑی سرکار بھی، تیری چھوٹی سرکار بھی، میں بھی، آپ بھی، دنیا کا ہر انسان ماں کے پیٹ کے اندر تھا. تو نے کیسے کہہ دیا خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ تو اپنی اس زندگی پر نگاہ ڈال کر دیکھ. ماں کے پیٹ کے اندر تیری ناف کے ذریعے اللہ تیری ماں کا حیض کا خون تجھے خوراک کے طور پر اس وقت دے رہا تھا جب تو 3 اندھیروں کے اندر بند کیا ہوا تھا. کہتے ہیں 7 ماہ کا بچہ پہلے پیدا ہو گیا ہے، مشکل سے بچتا ہے، مشکل سے بچتا ہے. 8 ماہ کا بچہ، 9 ماہ کا بچہ. اور لوگوں توجہ سے سنو، رب کے قرآن کو ایک تفسیر لکھنے والا مفسر کہتا ہے، توجہ سے سنو، اس پیٹ کے اندر رزق دینے والا، پیٹ سے باہر نکالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے. چاہے 7 مہینے میں پیدا کر دے، چاہے 8 مہینے میں پیدا کر دے،
چاہے 9 مہینے کا پیدا کر دے. ایک امام ابو عزیز لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک امام ماں کے پیٹ کے اندر جب پیدا ہوئے زندگی کے 2 سال بیت چکے.